فائن اور سب ٹھیک ہوں گے. یہ آج سول لاء سے ریلیٹڈ ویڈیو ہے. میں نے سوچا کہ ہم ساتھ میں تھوڑی سی ریڈنگ کر لیں, تھوڑا سا انڈرسٹینڈنگ لاء کی بہتر کر لیں ہم مل کے. تو جن لوگوں کو لاء میں اسپیشلی سول لاء میں انٹرسٹ ہے وہ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا. یہ تھوڑا سا ہمارا جو ویڈیو ہے یہ اسی ٹیکنیکل نیچر کی ہے جس کی میں عموماً بات کرتا ہوں, اور جو میں ہمیشہ ہر ویڈیو میں ذکر بھی کرتا ہوں, جس کا کہ دیٹ از بیسکلی اباؤٹ جو ہماری حلقہ بندیاں ہوتی ہیں, پٹواری سسٹم ہوتا ہے, جو لینڈ ریونیو کا جو ریکارڈ ہے اس سسٹم سے ریلیٹڈ جو ہے یہ ویڈیو ہے. اور اس کو جو ہے وہ ہم لوگ اس میں ڈسکس کریں گے. اور یہ ویڈیو کافی حد تک ہمارے لیے انٹرسٹنگ اس لیے بھی ہوگی کہ ہم لوگوں نے انتقال کا کافی لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ جو پراپرٹی ہے اس میں انتقال کی جو ہے وہ کیا ویلیو ہے, اور وہ انتقال کس طریقے سے اس میں عمل میں لایا جاتا ہے. اسکرین کو تھوڑا سا بڑا کر لیتا ہوں کیونکہ آج ہم نے اسکرین سے سرچ نہیں کرنا. صبح 3 کیسز کی تیاری ابھی مکمل کی ہے. اب میں نے سوچا تھوڑی سی, کیونکہ جو ویکینڈ ہوتا ہے آپ کا اسپیشلی دیٹ شوڈ بی اباؤٹ نیو ریڈنگ اینڈ اباؤٹ ریڈنگ اسٹاف, اباؤٹ گیٹنگ اباؤٹ نیو بکس, اور آپ کو تھوڑا سا اپنی نالج انہانسمنٹ کرنی چاہیے ویکینڈ میں. کیونکہ جو میں کیس تیار کر رہا تھا وہ اس کا 72B سے ریلیٹڈ تھا, کلاس 72B آف انکم ٹیکس آرڈیننس. تو اس کے لیے یہ والی کتاب میں یوز کرتا ہوں, بلکہ میں اس پہ ایک ویڈیو بھی بنا لوں گا. اس کی 2 والیومز ہیں ازیم اکرام کی جو ٹیکس کی کتاب ہے. ابھی میں نے اس پہ سوچا تھا بناؤں گا, لیکن اب کیونکہ پچھلے آدھے پونے گھنٹے سے یہ پڑھ رہا ہوں تو آئی ڈونٹ فیل لائک ٹاکنگ اباؤٹ اٹ ان دا ویڈیو. اب میں نے سوچا کہ ایک اور ٹاپک ہے جس میں کافی کنفیوژن ہوتی ہے کافی لوگوں کو, انکلوڈنگ می, اور ہم لوگ اس میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو کس طریقے سے ہم لوگ اس کو بہتر کریں اور اپنی انفارمیشن کو انکریز کریں. تو میں نے انتقال سے ریلیٹڈ ایک ویڈیو ہے, یہ بیسکلی جو لینڈ ریونیو ریکارڈ سسٹم ہے ہمارا, جس میں انتقال ایک بڑی امپورٹنٹ ویلیو ہے انتقال کی. تو میں یہ تھوڑا سا آپ لوگوں کے لیے کچھ نوٹس ہیں اور کچھ کتاب میں سے اٹھائی ہیں وہ ہم کریں گے. پہلا سوال ہے جی, انتقال کیا ہے اور اس کی تصدیق کیسے کی جاتی ہے؟ تعارف. انتقال ریونیو ریکارڈ میں کسی اندراج کی تبدیلی یا رد و بدل ہے. پٹواری کے پاس ایک رجسٹر انتقال ہوتا ہے جس میں وہ ان تمام حقوق کے حصول کو درج کرتا ہے جس کے بارے میں اس کو اطلاع دی جاتی. رجسٹر انتقال ایک ورق اور مسنہ نقل پر مشتمل ہوتا ہے. پٹواری رجسٹر انتقال میں پرانے شخص کی جگہ نئے شخص کا نام درج کرتا ہے. انتقال جو ہے یہ ایک بندے کی ملکیت کے بجائے جب دوسرا بندہ اس سے وہ ملکیت لے لیتا ہے تو اس کی جو رجسٹری ہوتی ہے یا اس کو انتقال کہتے ہیں, نام درج کرتے ہیں. انتقال میں اندراجات شہادتی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں. متعلقہ دفعہ یہ کس لاء کے تحت ہوتی ہے؟ دفعہ 42 آف ریونیو ایکٹ 1967. آئی تھنک ہم اس کو بھی ساتھ میں نکال لیتے ہیں, ریونیو ایکٹ کو بھی, کہ وہ ریونیو ایکٹ کیا کہتا ہے اس کے بارے میں, وہ بھی ہم دیکھ لیں گے. اور انتقال کے معنی تبدیلی یا رد و بدل کی کارروائی یا ثبوت. انتقال کا مقصد. انتقال کا بنیادی مقصد ریونیو ریکارڈ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنا ہے تاکہ حکومت کو زمین کے مالکان کے بارے میں علم ہو. یہ اس کا مقصد ہے, تاکہ ریونیو ریکارڈ جو ہے وہ اپ ٹو ڈیٹ رہے بیسکلی. یہ بھی ہم تھوڑا سا اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ جو سیکشن 42 کیا کہتا ہے. یہ تو اس کی نکلی ہوئی ہے. سیکشن 42 آف لینڈ ریونیو ایکٹ 1967.
میکنگ یہ پروسیجر ہے جی اس کا. ریکارڈ آف رائٹس پیریوڈیکل ریکارڈس 42 کہتے ہیں میکنگ آف دیٹ پارٹ آف دا پیریوڈیکل ریکارڈس وچ ریلیٹ ٹو لینڈ اونرز. یہ کیسے بناتے ہیں؟ رپورٹ آف ایکوزیشن آف رائٹس، یہ 42 اس کے بارے میں ہے. اب اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. تبدیلی رد و عمل کی کارروائی کا ثبوت ہے. انتقال کا مقصد یہ ہے کہ مالکان کو اپ ٹو ڈیٹ رکھا جائے، گورنمنٹ کو پتہ ہو کون سی چیز کس کی پراپرٹی میں ہے. اچھا، انتقال کی اہمیت. ریکارڈ کو تاریخ جاریہ تک مکمل اور برقرار رکھا جاتا ہے. اس سے مالکان کے حقوق محفوظ ہوتے ہیں اور ان کا تحفظ ہوتا ہے. ریونیو حکام کے ذریعے بہتر انتظام کیا جاتا ہے. معاملہ زمین کی وصولی کے لیے قیاسی شہادت. انتقال کی نوعیت کیا ہوتی ہے، مطلب اس کے کس ٹائپ کا ہوتا ہے؟ انتقال بذات خود کوئی دستاویز ملکیت نہیں ہوتا، بلکہ یہ صرف مالی مقصد کے لیے ہوتا ہے. انتقال جو ہے یہ 2021 MLD 275 لاہور کے تحت انتقال بذات خود کوئی دستاویزات جیسے ایک فرد ہوتی ہے، انتقال ایک فرد کی طرح نہیں ہوتا. یہ صرف مالی مقصد کے لیے ہوتا ہے کہ فار انفارمیشن یہ اپنے پاس رکھا جاتا ہے. پٹواری انتقال کب درج کرتا ہے؟ یہ امپورٹنٹ ہے. پٹواری درجہ ذیل صورت میں انتقال درج کرتا ہے. مطلب کن صورتحال میں آپ کو پٹواری کے بجا کے ریکویسٹ کرنی ہے کہ جی میرا انتقال جو ہے وہ آپ درج کریں؟ جب بھی کسی شخص کو کوئی جائیداد حاصل ہوتی ہے. نمبر 1 بذریعہ وراثت ہو سکتی ہے، رہن، خریداری، ہبہ. کسی جائیداد میں مالک زمین یا مزارع کے طور پر 1 سال سے زیادہ مقررہ مدت کے لیے کوئی حق حاصل ہونے کی صورت میں انتقال کا طریقہ کار. انتقال کے اندراج کا طریقہ کار درجہ ذیل ہے. پٹواری کو اطلاع جب بھی کسی شخص کو جائیداد میں بذریعہ وراثت، خریداری، رہن یا کسی دوسری صورت میں کوئی حق حاصل ہوتا ہے تو وہ شخص اس حصول حق کے بارے میں پٹواری کو اطلاع دینے کا پابند ہوتا ہے. پٹواری کو اطلاع دی جاتی ہے. پھر پٹواری کا فرض کیا ہے؟ پٹواری کا یہ فرض ہے کہ وہ اس اطلاع کو اپنی ڈیلی ڈائری یعنی روز نامچہ میں درج کرے اور اس کے اندراج کی ایک نقل وہ اطلاع دہندہ کو دے گا. متعلقہ علاقہ کی یونین کونسل، یونین کمیٹی یا ٹاؤن کمیٹی کو ارسال کرے گا. اچھا، جب ہم یہ رپورٹ ہمارے پاس کوئی رائٹ کریٹ ہوتا ہے، کوئی ہمیں وراثت سے یا ہم کوئی زمین خریدتے ہیں تو ہم پٹواری کو جا کے اس کی اطلاع دیں گے. پٹواری جو ہے اسی چیز کے پٹواری کا یہ فرض ہوگا کہ وہ ایک اس کی کاپی اس کو اپنی ڈیلی ڈائری میں درج کرے، اس کی کاپی جو ہے وہ اطلاع دہندہ کو دے جس نے اس کو اطلاع دی ہے، اور دوسرا متعلقہ تو یونین کونسل ہے اس کو بھی ارسال کر دے. مدوت میعاد فراہمی نقل. پٹواری مندرجہ بالا نقل 1 ہفتے کے اندر اس حلقہ کی یونین کونسل، یونین کمیٹی یا ٹاؤن کمیٹی کو ارسال کرے گا. اندراج انتقال میں پٹواری کی کوتاہی. اگر حلقہ پٹواری موصول شدہ، اب پٹواری اگر ان کیس یہ چیزیں نہیں کرتا جو عموماً ہم دیکھتے ہیں، تو اگر حلقہ پٹواری موصول شدہ اطلاع کو مقررہ طریقے سے درج کرنے اور اس کو اویزا کرنے سے قاصر ہے تو اطلاع دہندہ درجہ ذیل کو اطلاع رپورٹ کر سکتا ہے متعلقہ ریونیو افسر کو جو پٹواری سے اوپر ہوتا ہے، اپنے علاقے کی یونین کونسل یا ٹاؤن کمیٹی کے ناظم کو بھی کر سکتا ہے اگر سسٹم آپ کا بحال ہے. شرط اطلاع تحریری طور پر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، ہمارے پہ ریکارڈ ہونا چاہیے. یہ اطلاع رجسٹری شدہ ڈاک واپسی یا رسید رسال کرنی چاہیے. ریونیو افسر کے ذریعے تصدیق کا طریقہ کار. ریونیو افسر اس اطلاع کو موصول ہونے پر اس اطلاع کے اندراجات رجسٹر انتقالات میں درج کرے گا. ریونیو افسر مسل حقیقت میں درج کردہ تمام اندراجات کی درستگی جانچنے کا قانوناً ذمہ دار ہوتا ہے. حاصل شدہ حقوق. ریونیو افسر انتقال کی تصدیق میں اس شخص کی موجودگی میں کرے گا جس کا حق منتقل ہو، جس کا حق ہوگا اس کے مطلب جو آپ کو پراپرٹی دے رہا ہے اس کے، اگر وہ زندہ ہے تو اس کی موجودگی میں کرے گا. مستنشیات. وراثت کے ذریعے حاصل شدہ حق کی صورت میں وہ جو اس کو مستثنیٰ مل جاتی ہے وہاں پہ پیش ہونے سے. رجسٹری شدہ دستاویزات کے حق حاصل شدہ حق کی صورت میں دیوانی عدالت کے حکم یا ڈگری کی تحت حاصل شدہ حق کی صورت میں شناخت. اس شخص کی شناخت 2 مرتبہ 2 معتبر اشخاص کریں گے. اچھا، اس کی جو آگے گواہی دیں گے نا، وہ 2 بندوں کی انتقال کرتے ہوئے لگے گی کریں گے. اس شخص کو شناخت 2 مرتبہ شناخت کی ہو. بہتر تو یہ ہے کہ یہ شناخت کنندگان و معززین نمبردار یا یونین کونسل ٹاؤن کونسل کے ممبر ہوں. شرط. ریونیو افسر رجسٹر انتقال پر ان کے دستخط یا نشانات انگوٹھا جات ثابت کرے گا. مقامی تحقیقات. انتقال
مقام تحقیقات، انتقال یا حکم کے بارے میں جہاں تک ممکن ہو انکوائری اس گاؤں میں ہونی چاہیے۔ ریونیو افسر ایسے انتقالات کی تحقیق و تصدیق اس حلقے میں جلسہ عام میں کرے گا جہاں انتقال کے حوالے سے ایسی زمین واقع ہو۔ پھر ریونیو آفیسر کا حکم، ریونیو آفیسر ساری انکوائری کرے گا، 2 لوگوں کی گواہی لے گا اس انتقال کے متعلق، پھر ان کو جو لوگ جو انتقال کر رہا ہے، جو اپنا رائٹ ٹرانسفر کر رہا ہے وہاں پہ موجود ہوگا، کس صورت میں موجود نہیں ہوگا وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی کہ وراثت اگر ہے یا کورٹ کا آرڈر ہے، رجسٹری شدہ دستاویز ہے، کسی حق کے حصول کے بارے میں حکم ریونیو افسر دے گا اور مسل میادی میں اندراج کیا جائے گا۔ تو ریونیو افسر اس کارروائی کو تصدیق یا منظوری انتقال کہتے ہیں۔ مدت میعاد، ریونیو افسر رجسٹرڈ انتقالات میں اندراج کی تاریخ سے 3 ماہ کے اندر حکم صادر کرے گا۔ انتقالات میں اندراج کی تاریخ سے خلاصہ حکم ارسال کیا جائے گا۔ ریونیو افسر کے حکم کا خلاصہ اس شخص کو بھیجا جائے گا جس کا حق منتقل ہو، اور اس یونین کمیٹی، یونین کونسل یا ٹاؤن کمیٹی کو بھی بھیجا جائے گا جس کے حلقے میں جائیداد واقع ہو۔ اگر حکم وقت پر نہ دیا گیا تو اگر ریونیو افسر 3 ماہ کے اندر حکم نہ دیا تو وہ کلیکٹر کو تاخیر کی وجہ کی مقرر انداز میں وضاحت کرے گا۔ 3 ماہ میں اگر ریونیو افسر نہیں اس کا حکم دیتا تحریری اپلیکیشن کے بعد تو وہ وضاحت کرے گا۔ انکوائری کی نوعیت، ریونیو افسر کی انکوائری سرسری نوعیت کی ہوتی ہے، اس لیے تمام پیچیدہ معاملات کا فیصلہ کسی مجاز عدالت پر چھوڑ دینا چاہیے۔ پی ایل ڈی 1950 ریونیو 1189 کہتی ہے، کیا انتقال ملکیت کا حق دیتا ہے؟ یہ امپورٹنٹ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی میرے پاس انتقال ہے تو کیا یہ ملکیت کا حق دیتا ہے؟ اس کا جواب سنیے گا۔ دفعہ 42 لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 کا حکم نوعیت کے لحاظ سے لازمی ہے اور اس کی خلاف ورزی غیر قانونی سمجھی جاتی ہے۔ انتقال بذات خود کوئی دستاویز ملکیت نہیں ہوتا، بلکہ اس بنیادی مقصد حکومت کی طرف سے محصول معاملہ زمین کی وصولی ہے۔ انتقال کی کارروائی فریقین کے حقوق کا تعین نہیں کرتی ہے، بلکہ یہ صرف بار ثبوت کو منتقل کرتا ہے اور ملکیت کے سوال کا فیصلہ نہیں کرتا۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ملکیت اس سے ڈٹرمن نہیں ہوتی اگر آپ کے پاس انتقال ہے کسی چیز کا۔ اچھا، آگے ریونیو ریکارڈ میں انتقال کسی ملکیت کی بنیاد نہیں رکھتا، کیونکہ یہ نہ تو عدالتی کارروائی ہوتا ہے اور نہ ہی ملکیت پیدا کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ کارروائی انتقال کے تحت کسی معاملے کی تائید میں انتقال کو ایک ثبوت کی حیثیت سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ انتقال صرف ایک ثبوت کی حیثیت رکھتا ہے کہ اگر آپ کے باقی ڈاکومنٹس نہیں ہیں تو یہ اس کو ایک انیبلنگ ایویڈنس آپ کہہ سکتے ہیں، یا ایک ثبوت کے طور پہ اس کو یوز کیا جا سکتا ہے کہ میں اس کا مالک ہوں اور اس کے ساتھ اور ڈاکومنٹس لگانے ضروری ہیں۔ دس از ناٹ سیلف ایکسپلینیٹری۔ 1990 MLD 89۔ پارٹی کی وفات کے بعد انتقال، اگر کسی پارٹی کی وفات سے پہلے کارروائی مکمل ہو گئی ہو تو پارٹی کی وفات کے بعد بھی انتقال کو برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ یہ قرار دیا گیا ہے کہ انتقال کی منظوری دیتے ہوئے ریونیو افسر کو فریقین کی ملکیت کا تعین کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ کہہ دیا کہ انتقال کی منظوری دیتے ہوئے ریونیو افسر کو فریقین کی ملکیت کا کرنے کا مطلب وہ بہت آگے چلا گیا کورس 2004 YLR 1201 کہ آپ کو اس کی ملکیت کا بھی نہیں ہے اختیار۔ نتیجہ اخذ کرنے کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ انتقال ریونیو ریکارڈ میں نام کی تبدیلی ہے، اس سے جائیداد کے سلسلے میں حقوق ملکیت پیدا نہیں ہوتے اور کوئی شخص انتقال درج کرنے کی بنیاد پر کوئی حق حاصل نہیں کرتا۔ ریونیو حکام اپنے ریکارڈ کو تازہ ترین رکھنے کے لیے انتقال منظور کرتے ہیں۔ مطلب ریکارڈ یہ صرف ایک ریکارڈ کیپنگ کا ذریعہ ہے انتقال، اور یہ اس کی جو نیچر ہے یہ ملکیت نہیں دیتی کسی کو، نہ ہی کسی کو نئے رائٹس جو ہے کنفر کرتی ہے کسی کے اوپر۔ تو یہ انتقال سے ریلیٹڈ میں سمجھتا ہوں بڑی کمپریہنسو نوٹس جو بھی میں یوز کرتا ہوں یا جو میں نے ابھی تک اکٹھے کیے ہوئے ہیں یہ میں نے آپ سے شیئر کیے ہیں۔ اس میں جوڈیشل ریفرنسز بھی ہیں اور یہ کتاب بھی بڑی اچھی اور بڑی جو ہے وہ بہترین کتاب ہے جہاں سے میں نے یہ چیزیں اٹھائی ہیں۔ تو ہوپ فلی دس از گوئنگ ٹو ہیلپ یو آؤٹ ان یور سول cases. Thank you.